بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشرف دور میں اس وقت کے پاکستانی وزیر خارجہ خورشید قصوری کی اسرائیلی وزیر خارجہ سے خفیہ ملاقات کس کس کو یاد ہے، جس کا اعتراف خورشید محمود قصوری نے اپنی کتاب میں بھی کیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کا دور حکومت آیا اور پی ٹی آئی کی آسمہ قدیر کی قومی اسمبلی میں تقریر، جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے پر زور دیا گیا، مگر شدید عوامی رد عمل کے باعث پی ٹی آئی کی طرف سے چپ سادھ لی گئی۔ کیا یہ بھی آپ کو یاد ہے؟ پھر اسرائیلی طیارے کی پاکستان میں خفیہ آمد، جس میں ایک اہم اسرائیلی شخصیت سوار تھی، اس کی افواہوں نے زور پکڑا، اور اب متحدہ عرب امارات کو کشمیر کے مسئلے پر پاکستانی موقف کا ساتھ نہ دینے پر عربوں کو مزہ چکھانے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر پی ٹی آئی کی طرف سے بھرپور مہم چل پڑی ہے۔ ہم اس بات کو فی الحال ایک طرف رکھتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے مودی کو ایوارڈ سے کیوں نوازا اور متحدہ عرب امارات کے اس عمل کے پیچھے کیا کیا وجوہات تھیں، مگر جہاں تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے تو چاہے نیوز اینکر کامران خان ہو، ریٹائرڈ جنرل شعیب ہو یا پھر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم، سب کے سب یک زبان ہو کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں راگ الاپ رہے ہیں۔ کیا ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں یہ منصوبہ بھی بنایا گیا تھا کہ کشمیر کشمیر کرتے کرتے اسرائیل اسرائیل کہنا شروع کر دیا جائے اور اسی گرد کے اندر اسرائیل کو تسلیم کر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک دی جائے؟ کیا حکیم محمد سعید شہید نے برسوں پہلے عمران خان کے متعلق کچھ انکشافات کر کے قوم کو آگاہ نہیں کر دیا تھا، جس کے پاداش میں انہیں شہید کر دیا گیا؟ مگر ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہم یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پاکستان کو کیا کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ بات آتی ہے کہ مسئلہ فلسطین پر ہماری قوم قائدانہ کردار ادا کرنے کے حوالے سے ہمیشہ پہچانی جاتی رہی ہے۔ یاسر عرفات کے سحر میں مبتلا ہماری عوام نے اپنے بچوں کے نام تک ان کے نام پر رکھے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات اس ملک کے کرتا دھرتا ہمیشہ اپنے مہروں کے منہ سے کہلواتے ہیں، بحث مباحثے ہوتے ہیں اور لوگوں کے منہ میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ یہی درست ہے، پھر چپ چاپ شب خون مار دیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر پاکستانی عوام سے پوچھا جائے، چند سیکولرز اور لبرلز کو چھوڑ کر پاکستان کی عوام کی اکثریت اس فیصلے کے حق میں نہیں ہوگی۔ امت مسلمہ کا لفظ شاید ہمارے مسلم حکمرانوں کے لیے مذاق کا درجہ رکھتا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلم دنیا کی عوام اب تک اسی امت کے جذبے سے سرشار ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اگر ہم حساب کتاب لگائیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، تو سب سے پہلے ہمیں بیت المقدس کو اپنی یادداشت سے کھرچنا ہوگا کہ ہمارا اس قبلہ اول سے کوئی رشتہ نہیں جو کہ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ یہ کشمیر کو کھونے کے بعد ہمارا دوسرا بڑا نقصان ہوگا۔ مگر اس وقت کچھ بے غیرت ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بیت المقدس سے دستبردار ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یاد رکھیں، یہ وہی بے غیرت ہیں جو کل کلاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم سے ہمارا ایمان چھن جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ قومیں اپنے آلو پیاز یا گاڑیوں کے ماڈل سے نہیں بلکہ نظریات کے بلبوتے پر زندہ رہتی ہیں۔ نمبر 3 یہودیوں کے ملک اسرائیل کو تسلیم کر کے ہم 2 قومی نظریے کے منکر ہو جائیں گے۔ جیسے اسلامی شریعت ہندوؤں سے نہیں ملتی، اسی طرح یہودیوں کی شریعت اور ہم میں مشترک صرف ذبیحہ اور ختنے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننے کی وجہ سے وہ بھی ہندوؤں کی طرح مشرک ہیں، اور جس طرح بھارت کا ارادہ پاکستان کو ختم کر کے اکھنڈ بھارت کا قیام ہے، اسی طرح اسرائیل بھی فلسطینیوں کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی اسلامی شناخت ختم کر کے پوری دنیا پر یہودی راج کا نفاذ چاہتا ہے۔ نمبر 4 بات اتنی سادہ نہیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا گیا تو بات ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہمیں اپنے ایٹمی پروگرام کی قربانی دینا ہوگی، کیونکہ یہودیوں کے توسیع پسندانہ عزائم کے آگے ایک اسلامی مملکت ایٹمی طاقت کی نعمت کے ساتھ اسے تسلیم نہ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج تک رہ رہی ہے۔ اور اسرائیل کو اب تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین پر اس کے ظلم و جبر کو حق مانا جائے۔ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو کیا اسرائیل پاکستان کو ایٹمی طاقت رہنے دے گا؟ 5واں یہ کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز سوال اٹھاتے ہیں کہ ترکی، خلیجی ممالک اور مصر کے بھی اسرائیل سے درپردہ تعلقات ہیں،
اگر ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ممالک ایٹمی طاقت نہیں بلکہ ہم ہیں، اور اس وجہ سے ہماری بہت سی خامیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کے باوجود ہم دیگر مسلم ممالک میں جو تھوڑی بہت اہمیت رکھتے ہیں وہ اسی ایٹم بم کی وجہ سے ہے جو مغربی ممالک اور اسرائیل کا درد سر بنا ہوا ہے۔ کیا ہم فلسطینی عوام کے خوشی اور جوش سے بھرے وہ چہرے بھول سکتے ہیں جو ہمارے ایٹمی دھماکوں کی خبر سن کر ان کے چہروں پر دکھائی دی؟ مگر فلسطینی عوام پر ستم کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایٹم بم اور اسلحہ بجائے اس کے کہ ان سے ان کی مدد کی جاتی، ہم بے غیرتی کی راہوں پر قدم بڑھاتے ہوئے انہی کے سب سے بڑے دشمن یہودیوں کی ناجائز ریاست کو تسلیم کر لیں۔ نمبر 6، دنیا میں اس وقت 2 ہی نظریاتی ریاستیں ہیں، پاکستان اور اسرائیل، مگر دونوں کی تشکیل متضاد طریقہ پر ہوئی۔ پاکستان جمہوری طریقہ سے اسلام کے نام پر بنا، جبکہ اسرائیل سراسر غاصبانہ طریقے پر زبردستی بنایا گیا ہے۔ دونوں کے نظریات بھی قرآنی فیصلے کے تحت باہم متصادم ہیں۔ دونوں ریاستیں شعوری طور پر خود کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھتے ہیں۔ پاکستان شاید دنیا میں فلسطین کا واحد اور مخلص ہمدرد باقی رہ گیا ہے جو اپنے دنیاوی مفاد ان کے کاز پر قربان کر رہا ہے۔ اسرائیل مسلم مخالف قوت کے طور پر فلسطین پر قابض ہوا۔ ان حالات میں اسرائیل سے دوستی کی باتیں کرنا نہ نظریہ اسلام کے لیے مناسب ہے اور نہ ہی فلسطینی کاز کے لیے اور نہ ہی پاکستان کی عزت و ناموس کے لیے۔ ہمارا ایک ساتھ چلنا کسی بھی طور پر ممکن نہیں۔ نمبر 7، قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر ہمیں کہتا ہے کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اس لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ممکن نہیں۔ مگر اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دوستی کرنے کو منع کیا ہے لیکن ان کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنے سے منع نہیں کیا، اور ہمارا اسرائیل کو تسلیم کرنا اسی مقصد کے تحت ہوگا تاکہ ہماری معیشت سنبھل سکے اور ہمارے قرضے ادا ہو سکیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان اس سے پہلے کون سی ایسی بلینز ڈالرز کی تجارت دوسرے ممالک کے ساتھ کر رہا ہے جو اب اسرائیل سے بھی کرنے کی ضرورت باقی رہ گئی ہے۔ بھارت کی یہی تجارت تو تھی جس کے بلبوتے پر اس کے وزیر اعظم کو ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے۔ ہم تو وہ قوم ہے جس کے حکمرانوں نے اپنی قوم کو شروع دن سے قرضوں اور امداد کے ذریعے پالا ہے۔ کون سی تجارت اور کیسی تجارت، اور وہ بھی یہودیوں سے جو دنیا کے 70% معیشت پر قابض ہیں۔ ہمارے پاس ایسی کون سی اہم چیز ہے جو یہودیوں کو ہم سے تجارت کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی؟ نمبر 8، ہمارے محترم وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی فرماتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات مذہبی جذبات و احساسات سے بالا تر ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کا یہ بیان قرآن مجید کی اس آیت کی سراسر نفی ہے جس کے مطابق یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ہم اگر خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسرائیل کو خدا نخواستہ تسلیم کر بھی لیں تو اسرائیل کا کیا ہوگا جو بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے بعد خیبر پر نظریں جمائے ہوئے ہے اور کھلم کھلا اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارا اگلا پڑاؤ خیبر ہی ہوگا، جو کہ آج مدینہ منورہ کا حصہ ہے۔ اب اس موقع پر آپ اپنی دینی حمیت اور مذہبی غیرت کو کس پلڑے میں تولیں گے؟ کیا یہود و نصارہ کے پلڑے میں تولیں گے جو ہمیں ہمارے دین سے ہٹا کر ہی دم لیں گے، یا اپنے ان بزدل حکمرانوں کے جو کہ مقبوضہ کشمیر بھارت کو دینے کے بعد غیر محسوس طور پر پاکستانی عوام کا یہ ذہن بنانے پر تلے ہوئے ہیں کہ اب آزاد کشمیر کی باری ہے، تاکہ پاکستانی عوام مقبوضہ کشمیر کو بھول کر صرف آزاد کشمیر پر ہی نظریں جما کے بیٹھ جائے، اور اگر آزاد کشمیر بچ جاتا ہے تو اسی میں اپنی خیر و عافیت اور بھلائی جانے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح RSS اور BJP پوری تیاری کے ساتھ تاریخ کو مسخ کرنے اور ہندو توا کے تصور کے تحت مذہبی اور ثقافتی جنگ لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہ راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ایک ایک کر کے دور کر رہے ہیں، خواہ اس کے لیے انہیں مسلمانوں کا قتل عام کرنا پڑے یا دوسرے مذاہب کو مٹانا پڑے، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طرح یہودی بھی چاہے کہیں کے بھی ہوں پہلے خود کو یہودی تصور کرتے ہیں اور اسی نظریے کے تحت اسرائیل کو مضبوط کر کے عربوں کو انہی کی زمینوں سے بے دخل کر رہے ہیں اور ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں جس کے بعد وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکیں گے۔ ان دونوں کے مائی باپ امریکہ اور یورپ
اپنے لاؤ لشکر اور ایجنٹوں کی مدد سے پوری دنیا میں اپنی سیکولر اور لبرل تہذیب کو جبراً نافذ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو مغربیت سے بدل رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف ہم مسلمان ہیں جو دین حق کے پیروکار اور دنیا میں پھیلے ہوئے اس فساد اور ظلم کو مٹانے پر اللہ کی طرف سے مامور ہیں، لیکن آج بیچارے اور ظلم و ستم کے مارے ہیں اور غیروں کی ہی تہذیب کی دیوار میں چنے ہوئے ہیں۔ ہم پر جو جھوٹے اور منافق حکمران مسلط ہیں وہ ہمیں ایک طرف تو یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ جو تمہارا ٹکڑا ہے صرف وہی مقدس ہے، امت کو چھوڑ دو، بس اپنے جھنڈے اور ترانے کو مقدس سمجھو، اور دوسری طرف ہمیں یہ ڈراتے ہیں کہ جنگ کی نہیں امن کی باتیں کرو، نیوکلیر جنگ سے ڈرو اور صرف اللہ سے دعا کرو کہ وہ دشمنوں کی توپوں میں کیڑے ڈال دے۔ اور ایک طرف معیشت کو برباد کرتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں اس کا علاج یہ بتاتے ہیں کہ جب تک تم اپنے دشمنوں کے ساتھ خیر سگالی اور رواداری پر مبنی تعلقات قائم نہیں کرو گے، تم یوں ہی پستے رہو گے اور ان کے نیچے لگ کر تعلقات قائم کرنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اس موقع پر اللہ سے یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمیں ایسا میر کارواں عطا کرے جو حقیقی معنوں میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی میراث کا وارث ہو، جو مسلمانوں کو کلمہ توحید کی لڑی میں پرو کر یکجان کر دے اور دنیا کو شرک، جہالت، کفر، سیکولرزم، لبرلزم اور الحاد کی تاریکیوں سے نکال کر توحید کے نور سے منور کرے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور نوازیے، اور چاہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ شکریہ۔